اور آپ جنابی یقیناً صالح ہی کو دیکھنے آئے ہوں گے۔ شہریان عادل کو طنز کیا، ہاں تو عادل، اکڑا، بازی، ضربہ، دادوں کو تو بلا کر لاؤ۔ شہریار نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے بادل کو کہا تو عادل ڈھیلا پڑا۔ کیا ہے بھائی، اپنی بیوی سے ہی ملنے آیا تھا، کسی غیر سے تھوڑی۔ چلیے لالا، ٹائم ختم ہوا، میں نے شاعری بائی کو اوپر آتے دیکھا تو اس سے پہلے وہ یہاں آئے، آپ پلیز آپ جائیے، اور ویسے بھی 20,000 میں اتنا ہی ٹائم۔ اندر آتے ضربہ نے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے سر اٹھایا تو ان سب کو وہاں موجود دیکھ کر سٹ بٹائی۔ او تو یہ معاملہ ہے۔ عدیت نے لب سکڑے، سیریسلی ضربہ، بس 20,000؟ اگر تمہاری جگہ صالح ہوتی تو 2-4 لاکھ سے نیچے نہیں آنا تھا اس نے۔ بازل نے کہا یہ بھی بڑی مشکل سے نکلوائے ہیں، ورنہ یہ تو گوڑیوں سے کام نکلوانے والے تھے۔ ضربہ نے منہ بنایا۔ او لالا، اب تو آپ جائیے، یہاں مزید لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے کہ اگر دادوں کو پتہ چل گیا نا تو مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر آپ کی میری عزت کا حلوہ بنائیں گی۔ ضربہ اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گی، ان کے پیچھے عائشہ بھی نکل گئی۔ بھائی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امثال نے شہریار کی سرخ آنکھیں دیکھی تو پوچھا۔ ہاں بچے میں ٹھیک ہوں، آپ سب کھڑے کیوں ہیں، بیٹھیے نا۔ امثال نے ان کو کھڑا دیکھ کر کہا تو شہریار رخ موڑتا ہوا کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے امثال، میں 10 سال کا تھا جب تم دونوں پیدا ہوئے۔ شروع میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتا تھا دونوں میں۔ ماما کبھی اگر تھوڑی دیر کے لیے اٹھانے کا بول دیتی تو میں ادھر ادھر ہو جاتا تھا، کھیلنے کا کہتی تو یہ کہہ کر منع کر دیتا، یہ ابھی چھوٹے ہیں۔ میرا تم دونوں سے ایک نارمل قسم کا تعلق تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد ہے جب ایک دن کالج سے واپسی پر میری طبیعت خراب ہو گئی، ماما گھر پہ نہیں تھی، شاید ہمسایوں کے ہاں گئی ہوئی تھی اور تم دونوں لاؤنج میں کھیل رہے تھے، میں بھی وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ کوئی مجھے زور زور سے ہلا رہا ہے۔ آنکھیں کھولی تو صالح اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ بھائی آپ تھت دے ہیں نا، آپ تو اوئی ہولی ہیں۔ بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ کو اوئی ہو رہی ہے، اور میرے سر ہلانے پر تم نے بازل سے کہا جاؤ بازی، بھائی تیلیے تجھے تھانے کو لا، اور خود صوفے پر چڑھ کر میرے گال اور آنکھیں چومنے لگی۔ شہریار کی آواز سے پتہ چل رہا تھا وہ بڑی مشکل سے ضبط کیے کھڑا ہے۔ میں نے جب پوچھا کہ کیا کری ہو، تم نے کہا جب ہمیں اوئی ہوتی ہے تو ماما ہمیں کچی ترتی ہیں، اور بازی جو اپنی چیزیں سوائے تمہارے کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا، اس وقت میرے لیے اپنی چاکلیٹ لے آیا، اور حیرت انگیز طور پر تم نے بھی کوئی واویلا نہیں مچایا تھا۔ میں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی تھا کہ میری چھوٹی سی تکلیف پہ یہ محسوس کر ہیں، یہ اتنے چھوٹے ہو کر میرے لیے اتنا فکر مند ہے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم دونوں سے محبت ہوگی، جب بازل کچن سے پتہ نہیں کون سی گولی اٹھا لایا تھا، اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ میڈیسن، اور تم اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مجھے کھلانے لگی۔ اس دن کے بعد سے میرے تم لوگ ایسے ہی لازم ہو گئے جیسے زندہ رہنے کے لیے سانسیں۔ ماما کو تم لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، کہاں کچھ چاہیے نہیں، دونوں کے بال بنانا، کھانا پینا، اسکول آنا لے جانا سب میں ہی دیکھتا تھا، یہاں تک کہ تم دونوں کی شاپنگ بھی میں ہی کر لیتا۔ آہستہ آہستہ تم لوگ بھی ماما بابا سے زیادہ مجھ سے اٹیچ ہو گئے تھے۔ تمہاری ہر شرارت پر ماما مجھے ڈانٹتی۔ پتہ ہے صالح، ایک بار کسی بات پر غصہ کرنے پر ماما نے تمہیں تھپڑ مار دیا، تمہیں روتا دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے اس دن ماما سے پہلی بار بدتمیزی سے بات کی تھی، اور تم لوگوں کو مذاق میں تانگ کرنے پر عدیت کئی بار میرے ہاتھ مار کھا چکا ہے۔ شہریار بات کرتے کرتے ہنسا۔ ہاں مجھے بھی وہ دن یاد ہے جب میں تمہیں جان بوجھ کر تانگ کرا تھا، اور جواب میں تم مجھ سے لڑ رہی تھی کہ بھائی گھر آ گئے، تم بھاگ کر ان کے پاس گئے اور شکایت لگائی۔ جس پر بھائی نے مجھے ڈانٹا تم ہمیشہ ہی ایسے کرتی تھی، پہلے خود لڑتی تھی پھر بھائی سے بھی ڈانٹ پڑواتی تھی۔ اب دیکھو پتہ بھی نہیں چلا، اور تم اتنی بڑی ہو گئی کہ رخصتی کا ٹائم آن پہنچا۔ عدیت نے اپنے نم آنکھیں صاف کے مثال باغ کر شہریار کے گلے لگی تو اس نے بادل اور عدیت کو بھی اپنے ساتھ لگایا۔ کیا ہو گیا چاری، کیوں خود بھی رو رہے ہو اور بچی کو بھی رلا رہی ہو؟ ہماری حویلی میں سیلاب لانا ہے کیا؟ ویسے بھی وہ کون سے کہ ہندو اجاڑی، یہی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی تو رہنا ہے۔ لالا روہن ان کو امسال سے علیحدہ کرتے ہوئے اس کے آنسو پہنچے۔ ان سب کو روتا دے کر ضربہ لالا روح کو بلا لائی تھی۔ ویسے کر تو تم بے وفائی ہی رہی ہو، آج تک ہر کام ہم نے ساتھ کیا ہے، اور اب تم اکیلی ہی شادی کروا رہی ہو، لیکن جو تمہیں معاف کیا۔ بازل نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، تم کہو تو تمہاری بھی کروا دوں رخصتی،
امثال نے زیبا کو دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی تو وہ بے اعتراض بھی رہنے دو، تم سے نہ ہو پائے گا۔ بازل نے مصنوعی آبری، تم میرے ٹیلنٹ سے جتنا سے واقف ہو پھر بھی کہہ رہی ہو چاہو تو ابھی کے ابھی نکاح اور رخصتی کروا دوں۔ امثال نے فوراً سے کہا۔ شرم سے زربا کا چہرہ سرخ ہوا، جسے بازل نے دلچسپی دیکھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، ویسے بھی لڑکی شرما رہی مطلب ہاں ہے۔ بازل شیر ہوا۔ زربا باہر کی جانب آ گئی، جس پر دونوں نے کہہ کر لگایا پھر کیا خیال ہے؟ امثال نے رازداری سے پوچھا۔ میں تیار ہوں، بازل نے فوراً حامی بڑھی۔ اوکے ڈن۔ نہیں اوئے ایسا کچھ مت کرنا، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ شہریار نے دونوں کو گھورا تو دونوں ایک ساتھ ہنسے۔ رخصتی کا دن آن پہنچا تھا۔ وہ صاحب صبح ہی شہر والے گھر میں آ گئے تھے۔ گھر کا لان چونکہ کافی بڑا تھا، اس لیے شہریار نے گھر میں ہی ارینجمنٹ کروایا تھا۔ رمل اور عائشہ اسے پارلر سے لے کر آ گئی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ آدھی میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی اور مسکرا کر میرا جبڑا بھی دکھنے لگا ہے۔ اب اگر کسی نے تصویر بنواتے ہوئے استعمال کرنے کا کہا نا تو میں نے اٹھ کر اس کا منہ توڑ دینا ہے۔ امثال دانت پیسے عادل نے اس کی طرف دیکھا، جس سے دلہن بنی بیٹھی کو بھی چین نہیں تھا۔ بس تھوڑی دیر اور صبر کر پلیز، کچھ مت کرنا، کہتی ہو تو تمہارے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیتا ہوں۔ عادل نے منت کرتے ہوئے کہا کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، واقعی اٹھ کر کسی نہ کسی کی شامت لے آئے۔ نہیں مطلب دلہن پر ہی لازم ہے کہ خاموش اور سنجیدہ بیٹھے۔ دلہے تو ایسا کچھ نہیں کرتے، تم بھی میری بات کان کھول کر سن لو۔ اب اگر اٹھ کر گئے نا یہاں سے تو میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گی۔ مجھے یہاں بٹھا کر خود گھومنے کے لیے نکل پڑتے۔ امثال کی انگلی اٹھا کر وارن کرنے پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں تمہیں صرف حوصلہ ہی دے سکتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ امان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ کب سے امثال کو عادل کو گھورتا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں رخصتی کا چھوڑ اٹھا تو امثال اپنے کپڑے سمیٹنے لگی، گویا اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ امثال خدا کا خوف کیا، خدا کا واسطہ ہے کیا کر رہی ہو، سب دیکھ رہے ہیں۔ عادل نے اس کا بازو پکڑ کر واپس بٹھایا تو وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ قرآن پاک کے سائے تلے اسے گاڑی تک لائے گئے۔ شہریار ہاتھ میں قرآن پاک لیے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، جبکہ عدید نے اس کا لہنگا پکڑا ہوا تھا۔ گاڑی کے پاس رکاوٹ سب سے ملی۔ ساریہ اور راسم شاہ سے ملنے کے بعد شہریار سے ملنے لگی تو اس کا رخصتی کے وقت نہ رونے کا دعویٰ ٹوٹا تھا۔ اس کے گلے لگ کر وہ جو روئی، وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ رمل نے آگے بڑھ کر انہیں الگ کروایا۔ عدید سے ملنے کے بعد وہ بادل کے گلے لگی تو زندگی کے کئی مناظر دونوں کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ عادل ہماری بہن کا خیال رکھنا، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز معاف کر دینا۔ عدید نے عادل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے التجا کی۔ وہ جو کسی کے سامنے جھک کر بات نہیں کرتا تھا، اپنی بہن کی خاطر التجا کر رہا تھا۔ عادل بھائی پلیز میری ٹونٹی کا خیال رکھیے گا، میری ٹوینی کا خیال رکھیے گا، بہت لاڈ اور نازو سے پالا ہے ہم نے، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ورنہ۔ بازل نے بات ادھوری چھوڑی۔ او یار سب کہہ رہی ہو اس کا خیال رکھنا، مجھے کوئی نہیں کہہ رہا اپنا خیال رکھنا، حالانکہ مجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اپنی بہن کو جانتے نہیں ہو کیا؟ عادل نے شرارت سے کہا تو امثال نے نامحسوس انداز میں اس کے پاؤں پر اپنی ہیل ماری، جس پر وہ کڑا کر رہ گیا۔ لالو اور رمل نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اپنی منزل کو روانہ ہو گیا۔ حویلی پہنچ کر چھوٹی موٹی رسموں کے بعد اسے عادل کے روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ عادل روم میں داخل ہوا تو کانوں میں ہینڈ فری لگائے چپس کے ساتھ مکمل انصاف کری مثال نے اس کے گھونگھٹ اوڑھنے روایتی دلہن کی طرح دیکھنے کے ارمان کو چکنا چور کیا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے شیروانی اتار کر صوفے پر رکھی، خود اس کے سامنے تکیہ کھینچ کر کوہنی کے بل لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ مگر اس سے بے نیاز اپنے کام میں مگن رہی، بظاہر تو وہ لابروا بنی بیٹھی تھی، مگر اس کی ساری حسیات اسی کی طرف تھی۔ اسے خود کو یوں تکتا پاک اس کا دل دھڑکا تھا اور چہرے پر کئی رنگ پھیلے تھے۔ عادل اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے عادی، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جب کافی دیر بعد بھی اس نے نظر نہ ہٹائی تو امثال نے اسے گھورا۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ عادل نے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دلچسپی دیکھا۔ یہ جیسے دیکھ رہے ہو ایسے ماں دیکھو نا، وہی تو پوچھا ہوں کہ کیسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ محظوظ ہوا، جیسے جیسے وہ فلموں میں گلی میں کھڑے گنڈے اور آوارہ لڑکے لڑکیوں کو تاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بات عادل کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ یا اللہ سالے کیا چیز ہو تم، میں تمہیں آوارہ گنڈا نظر آتا ہوں؟ ہاں تو دیکھ تو انہی ہی کی طرح رہے ہو نا، پوری پاگل ہو تم۔ عادل نے ہنسے ہوئے اس کی گود میں سر رکھا تو وہ سٹ پٹائی۔
اٹھو یہاں سے ایمئی، فری ہو رہی اور میری منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ امسال نے اس کو اٹھانا چاہا، کئی بار دیکھا ہوا اور کل تم بھی یہی کہہ رہی تھی، اس لیے میں لایا ہی نہیں۔ عادل نے سنجیدگی سے کہا، تو اس کا منہ کھلا کیوں نہیں لائے؟ جاؤ، میں نہیں بات کرتی۔ امسال نے منہ بسورا۔ سنو نا۔ عادل تھوڑے سے پکڑ کر اس کا روح اپنی طرف موڑا۔ چھوڑو، میں نہیں بات کر رہی۔ اچھا یہ دیکھو کیسا ہے۔ عادل نے جیب سے ڈبی نکال کر اس میں سے بریسلیٹ نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ مجھے نہیں دیکھنا اور نہ ہی مجھے لینا ہے۔ تو پھر کسے دوں؟ تم جس کو مرضی دو، مجھے نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر میں رکھ دیتا ہوں، جب دوسری شادی کروں گا تو اسے دے دوں گا۔ چلو اچھا ہے، بار بار نہیں خریدنا پڑے گا۔ عادل نے بریسلیٹ واپس ڈبی میں رکھا۔ امسال کے تو تلو پر لگی اور سر بابو جی، تم دوسری شادی کرو گے؟ میں کرواتی ہوں تمہاری دوسری شادی۔ امسال نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارے۔ اس سے دل نہ بڑھا تو اس نے اس کے بعد نوچنا شروع کر دیے۔ ظالم لڑکی، چھوڑو، کیوں ایک ہی رات میں گنجا کرنے کا ارادہ؟ میں صبح کیا منہ لے کر سب کے سامنے جاؤں گا؟ عادل نے بال چھڑوانے چاہیے۔ پہلے توبہ کرو، آئندہ دوسری شادی کی بات نہیں کرو گے ورنہ آدھی میں بہت بری طرح سے پیش آؤں گی۔ امسال روحان سی ہوئی۔ مذاق کر رہا تھا یار، سانسوں میں بستی ہو تو بھلا کوئی اپنی سانسوں کو بھی خود سے دور کر سکتا ہے؟ نہیں نا، تو میں کیسے اپنی زندگی کو خود سے دور کر سکتا ہوں؟ عادل بریسلیٹ اس کے ہاتھ میں پہنایا، ذرا سے کھول کر ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ یہ بابا کے آفس میں میرے شیئرز کی فائل ہے جو میں نے تمہارے نام کر دیے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ مجھے نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ امسال نے فائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ جانتا ہوں تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، مگر تم میری طرف سے یہ ایک چھوٹا سا گفٹ سمجھ کر رکھ لو۔ ویسے بھی میں جاب کرتا ہوں تو بزنس کو ٹائم نہیں دے سکتا، تم سنبھال لینا۔ اور اب کوئی بحث نہیں۔ عادل نے اسے منہ کھولتا دیکھ کر ٹوکا، اوکے ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ امسال کندھے اچکاتی اٹھی تو عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کیا کرے وادی وکس مسائش، یہاں بیٹھے مجھے دیکھنے تو دو۔ میں نے اس دن کا کتنا انتظار کیا ہے، کبھی کبھی سوتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں۔ مجھے لگتا تھا مجھے کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، مگر تمہیں دیکھا تو خود کو روک نہیں پایا۔ تمہارے آنے سے پہلے میری زندگی روکھی اور بے رونق تھی، جس میں تم نے آ کے رنگ بھر دیے۔ تمہارے آنے سے ہنسنا سیکھ گیا ہوں اور محبت کرنا بھی۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارا یہ ڈمبل بہت پسند ہے، تم سے تو محبت کرتا ہوں مگر تمہارے اس ڈمبل سے تو عشق ہے مجھے۔ عادل اس کا گال چھوا، کچھ کہو گی نہیں؟ عادل نے اسے خاموشی سے اپنے کندھے پر سر کے بیٹھے پایا تو پوچھا، تم نہ بہت اچھے، اور اس نے بات ادھوری چھوڑی، اور کیا، اور مجھے بھی اچھے لگتے ہو اور پولیس یونیفارم میں اور بھی ہینڈسم لگتے ہو۔ امسال نے کہتے اس کے کندھے میں منہ چھپائے۔ عادل نے بے ساختہ کہہ کر لگایا، ارے میری کیوٹی شرما رہی ہے، تم نہیں جانتی میری کتنی خواہش تھی کہ تمہیں شرماتا دیکھوں۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ اچھا ادھر تو دیکھو نا میری طرف، مجھے دیکھنا ہے کہ میرا فتنہ شرماتے ہوئے کیسا لگتا ہے۔ عادل نے اس کا سر اٹھانا چاہا، تم مار کھاؤ گے مجھ سے، خبردار جو آئندہ مجھے ایک فتنہ کہا تو۔ امسال نے سرخ ہوتے چہرے سے اس کے کندھے پر مارا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے عادل نے ایک بار پھر کہہ کر لگایا تھا۔ ولیمے کی تقریب جاری تھی، شاہ خاندان کے علاوہ شہر کی بزنس فیملیز بھی موجود تھی۔ امسال نے پیچ کلر کی میکسی زیب تان کی ہوئی تھی، ساتھ میں حتیجہ بیگم کے دیے ہوئے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے سارے زیورات اٹھا کر اسے دے دیے تھے۔ اس سے ساتھ عادل بھی تمام تر وجہات لیے بیٹھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح امسال کی زبان اپنی مکمل رفتار سے چل رہی تھی۔ وہ تقریب میں آنے والی لڑکیوں اور خواتین کے کپڑوں اور میک اپ پر زور و شور سے تبصرہ کرتی، جس میں عادل بھی بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ دیکھو عادی، اس آنٹی کی عمر ہے بلا ساری پہننے کی، بھئی تم گھر بیٹھو پوتے پوتیاں سنبھالو، پڑھنا یہ دیکھو کیسے لہک لہک کر جلوے دکھا رہی ہے۔ تم اسے چھوڑو، اس آنٹی کو دیکھو۔ عادل نے ایک 50-60 کے لگ بھگ خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ بس کر دو، تم دونوں کچھ تو لحاظ کر۔ امسال سے امید تو کیا پورا پر یقین کیا جا سکتا ہے، مگر عادل تم سے رتی برابر امید نہیں تھی کہ ایسی حرکتیں کرو گے۔ اماں نے انہیں افسوس سے دیکھا، میں نے کہا تھا کہ یہ زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑے گا، مگر ایک ہی رات میں اس کی اتنی کایا پلٹ جائے گی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ صدام نے طنز کیا، تم لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ بھائی میری بیوی بور ہو رہی اس لیے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ عادل نے ریٹائی دکھائی، ماشاءاللہ کیا کہنے تمہارے امان بھائی، میرے شوہر کو کچھ مات کہی ورنہ میں نے اٹھ کر اعلان کر دینا کہ آپ شامعین ابھی کی پکچرز رکھتے ہیں اپنے موبائل میں اور ان کو چوری چوری دیکھتے ہیں۔ امسال کے بعد صدام اور عادل نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ کسی دن ماری جاؤ گی میرے ہاتھوں، امان نے دانت پیسے، آپ میرے
ایس پی شوہر کے سامنے دھمکی دے رہے ہیں، باڑ میں جاؤ تم دونوں، ماں نے رخ موڑا۔ ہاں ویل ڈن وائفی، عادل نے ہنسے ہوئے کہا، تم دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ تیسرا دن ہے مسلسل آ کے کہنا پڑتا ہے سیدھے ہو کر بیٹھو، خاموش ہو کر بیٹھو، کون سی ایسی بات ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ چلو تھوڑا دور ہو کر بیٹھو، چلو شاباش۔ رمل آ کر ان پر برسی، کیا ہو رہا ہے؟ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے؟ اسٹیج پر بیٹھے کچھ اس بات کا ہی خیال کر لو۔ کب سے ان دونوں کو نوٹ کرتا ضریاب ان کے پاس آیا، لو جی ان کی کمی تھی۔ امثال عادل کے کان میں گھسی تو وہ مسکرایا، میں نے شاید تم سے کچھ کہا ہے؟ امثال اپنی بات کو بے تاثر دیکھ کر ضریاب نے سر بیٹا، کیا ہوا؟ سب حیرت۔ امثال تم ٹھیک ہو نا؟ ان سب کو اسٹیج پر یوں اکٹھا دیکھ کر شہریار ان کے پاس ہے، ابھی تک تو حیرت ہی ہے، مگر جس طرح یہ میاں بیوی تقریب میں موجود لوگوں پر تبصرہ کر رہے ہیں، اگر کسی کے کان میں پڑ گئے نا ان کی باتیں تو لوگوں نے ان کے دلہا دلہن ہونے کا لحاظ کیے بغیر جوتے لگانے ہیں۔ صدام نے کہا، ماں نے تو اس کے بعد بولنے کا رسک نہیں لیا تھا، اس آفت کا کیا بھروسہ سب کے سامنے ہی شروع ہو جاتی۔ اچھا تم مہمانوں کو دیکھ لو، میں ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ شہریار نے ہنسے ہوئے اس کے سر پر چپل لگا، ان کے ولیمے میں بادل اور ضربہ عدید اور سدھا اسم اور صوفیہ اور فرحاد رامین کا نکاح کر دیا گیا۔ رامین نے نکاح سے پہلے حاجہ شاہ سے کہا کہ وہ ابھی رخصتی نہیں کروائے گی، ضربہ کے تحت اس کی سیلری ختم ہونے کے بعد رخصتی کریں، جس پر انہوں نے ڈانٹا کہ یہ بڑوں کے کرنے کے فیصلے ہیں۔ تو رامین نے صاحب کہا کہ جب امثال کی ہر بات مانی جاتی ہے تو اس کی کیوں نہیں، مجبوراً انہیں خاموش ہونا پڑا۔ ان پانچوں کی مہندی کی تقریب عروج پڑی۔ تقریب شروع ہونے سے پہلے جمال، شاہ نعمان اور رمل کو ان کے حصے کے پراپرٹی کے کاغذات دے دیے تھے اور ساتھ میں اپنی کوتاہیوں کی ایک بار پھر معافی مانگی تھی۔ عتیق نے بھی امثال کے فرمائش پر گاؤں میں ہی ایک چھوٹا سا گھر بنوا لیا تھا۔ حالانکہ ساریہ بیگم نے کہا بھی کہ لوگ گاؤں سے شہر شفٹ ہوتے ہیں، تم شہر سے گاؤں آ رہی ہو، مگر عتیق نے یہ کہہ کر انہیں منا لیا کہ میں تو اکثر یہاں ہوتا ہوں تو ماما شہر میں اکیلی ہوتی ہے، اور ماما بھی مجھے کئی بار گاؤں شفٹ ہونے کا کہہ چکی ہیں، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ امثال نے اپنے 2 دن نئے دلہن ہونے کے ٹائٹل کو ایک سر پر رکھتے ہوئے بادل کے ساتھ مل کر جو مار ڈالی تو سب نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ انہیں ساتھ میں عادل، فرحاد رامین اور ضربہ کو بھی گھسیٹ دیا تھا۔ ان سب نے مل کر خوب رونق لگائی تھی۔ ان سب سے آنکھ بچا کر بادل نے امثال کو اشارہ کیا، اوبٹن باؤل میں لے کر اس میں پانی ملا کر اچھا خاصا پتلا کر کے تھک ہار کر بیٹھے فرحاد رامین اور ضربہ کے سر پر انڈیلا جو ان کے سر سے لے کر پاؤں تک بہا تھا۔ یہ چیٹیں ہیں، تم نے عادل لالا کو چھوڑ دیا ہے، ان تینوں نے صدائے احتجاج بلند کی۔ تم لوگوں کو نظر آ رہا نا اس کا سفید سوٹ اوبٹن سے خراب ہو جائے گا؟ واؤ بڑا خیال، اس کے کپڑوں کو ہمارا کیا؟ فرحاد نے دانت پیتے تو امثال کندھے اچکاتی دریاب لوگوں کے پاس پہنچے، یا اللہ خیر جل تو جلال دو آئے بلا ٹال تو۔ صدام نے اونچی آواز میں ورد کرنا شروع کر دیا، چلیے بھائی نکالیے 2 لاکھ۔ امثال نے ہتھیلی آگے کی، کس خوشی میں؟ اماں نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ کی مہندی کی خوشی میں؟ ویسے بھی مہندی پر لڑکیاں دولہے سے نیک لیتی ہیں، ہے نا رمل؟ آپ ہی نہیں مہندی پر نیک نہیں لیتے، اور نہ ہی کوئی ایسی رسم ہوتی ہے۔ رمل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے نفی میں سہلا، تو ٹھیک ہے آپ سے ہوا کرے گی آج سے میں، یعنی امثال راسم شاہ۔ امثال راسم شاہ نہیں، امثال عادل شاہ۔ رامین نے لکما دیا، ہاں ہاں امثال عادل شاہ آج سے یہ رسم قائم کرتی ہے کہ مہندی پر بھی نیک لیا جائے گا۔ نہیں بھائی ہم نہیں دے رہے، چلو تھوڑے مانگ دی تو دے بھی دیتے، یہ 2 لاکھ فی بندہ، مطلب تمہارا تو پھر 10 لاکھ بنتا ہے۔ دریاب نے حساب لگایا، 10 لاکھ کیوں، 20 6 لاکھ ہی بنے گے، اور ہم 3 ہیں، 2 لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہی آئیں گے۔ کیوں اپنے بھائیوں سے نہیں لوگی؟ وہ دلہے نہیں ہیں کیا؟ ہمارے سے گرا نہیں بھائی، وہ میرے بھائی ہیں، ان سے کیوں لوگی؟ اور اگر آپ چاہتے کہ مہندی بہر عافیت سے گزر جائے تو شرافت سے پیسے دے دے، ورنہ مجھے صرف 2 منٹ لگے گی سارا سیٹ اپ پلٹنے میں، امثال نے دھمکی دی۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم نہیں دے رہے۔ تم تو خاموش ہی رہو، جو تم نے دعوت میں میرے ساتھ کیا تھا نا اسے بھولی نہیں ہوں میں، ایسا نہ ہو کہ میں یہی جوتی اتار۔ امثال کی دھمکی ایسا ہو گیا جیسے وہاں سے ہی نہیں۔ دیکھو ابھی اتنے تو ہمارے پاس نہیں، تم ادھار کر لو۔ دریاب نے اسے ٹالنا چاہا، لو اس میں کیا بڑی بات ہے، ذری ان کی چیک بک دو۔ امثال نے ضربہ سے کہا تو اس نے 3 چیک بک اس کے ہاتھ پر رکھی۔ او مائی گاڈ، میں نے صبح سے کمرہ الٹا دیا ہے، اسے ڈھونڈنے میں حد ہو گیا، ماں نے سر جھٹکا۔ بادل نے خاصہ ان تینوں نے چیک سائن کر کے اسے پکڑایا۔ امثال نے سائن کردہ چیک اور چیک بک ان سے لے کر ضربہ کو دی کہ ابھی بہت جگہ کام آئے گی، خود وہ وہیں نیچے بیٹھ کر ان سے
گپے ہانگنے لگی۔ تم اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ساریہ بیگم نے اس کو یوں دھناتا دیکھا دل سے کہا، خالہ جان، جو کام پچھلے 22-23 سال میں آپ نہیں کر سکتی 2 ہی دن میں کیا سنبھالوں گا؟ عادل نے مسکراتے ہوئے کہا، بازی نہیں کرو، انسان بنو۔ امثال اٹھو یہاں سے فوراً، شہریار نے کہا تو امثال کے اٹھنے سے پہلے ہی ضربہ اور رامین نے اسے پکڑا۔ بادل اور فرحاد نے اٹھان کا تھال اس پر الٹا۔ بازی کمینے، یہ کیا کیا ہے میں نے؟ تم پر تو نہیں پھینکی تھی۔ امثال وہیں بیٹھی پڑی چیخی تھی۔ شہریار اٹھ کر ٹیشو سے اس کا منہ صاف کرنے لگا۔ دریاب آنا، ذرا تمہاری ہیلپ چاہیے۔ عادل نے دریاب کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر بادل کے پیچھے جا کر عادل مہندی کا تھال اٹھا کر بادل کے چہرے پر ملنے لگا۔ دریاب نے اسے بازو سے پکڑ رکھا تھا۔ بھائی کیا کریں، مہندی اترے گی نہیں؟ چھوڑیے نا، مجھے کل شادی اٹینڈ کرنی ہے۔ بادل نے خود کو سنبھالنا چاہا مگر دریاب نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اسی لیے سوائے پھڑپھڑانے کچھ نہ کر سکا۔ امثال کی نظر پاس کر فرحاد پر پڑی جو بادل کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ اسے یاد ہے کہ بادل کے ساتھ فرحاد بھی شامل تھا۔ اس نے اپنی ہیل اتاری، فرحاد کی طرف پھینکی جو سیدھی اس کی کمر میں جا لگی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ بلند ہوئی تھی۔ مڑا تو امثال کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھوری تھی۔ امثال جھک کر دوسرا جوتا اتارنے لگے تو فرحاد کو اسٹیج سے اتر کر غائب ہونے میں 2 سیکنڈ لگے تھے۔ تقریب میں شامل مہمان ایسی انوکھی مہندی پہلی بار دیکھے تھے۔ بے شک وہ اس تقریب کو برسوں یاد رکھنے والے تھے۔ ہائے دلہنو، کیسی ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ امثال عائشہ کے روم میں داخل ہوئی۔ ثانیہ، شامین، رامین اور ضربہ بھی اس کے کمرے میں جمع تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، ثانیہ نے کہا۔ عائشہ اٹھ کر امثال کے گلے لگی۔ کیا ہوا اپی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ امثال نے فکر مندی سے پوچھا مگر وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ آپی کیا ہوا؟ رخصتی کل ہے، آپ ابھی سے گلے لگ رہی ہیں۔ تھینک یو ہمیں اتنی خوشیاں دینے کے لیے، ہمارے چہرے پر ہنسی لانے کے لیے۔ تھینک یو ہمارے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے لیے، حویلی میں رونق لگانے کی وجہ تم ہو۔ تھینک یو سو مچ ہماری زندگی میں آنے کے لیے۔ بس یہ گلہ رہے گا؟ کاش تم بہت پہلے ہمیں مل گئی ہوتی۔ زندگی کے 20 سال ہم نے بے رونق گزارے، عائشہ نے بھیگی آواز میں کہا۔ باقی سب بھی اٹھ کر ان کے دائیں بائیں لگ کر کھڑے ہو گئے۔ اچھا اب پیچھے تو ہٹیے، مجھے مارنا ہے کیا؟ میرا تو کچھ نہیں جائے گا، تمہارا بھائی ہی 2 دن بعد بیوہ ہو جائے گا، امثال نے شرارت سے کہا تو وہ پیچھے ہٹی۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، ہم نے تو پھر بھی گزارا کر لینا، مگر ہمارے لالا کا کیا ہوگا؟ عائشہ نے ہنس سے اس کا گال کھینچا۔ رخصتی کے بعد امثال اور رمل نے لڑکیوں کو کمرے میں بٹھا دیا۔ امثال نے دریاب، امان اور صدام کے کمرے کو لاک کر دیا تھا۔ صدام سے پیسے لے کر وہ تینوں دریاب امان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ چونکہ ان دونوں کے کمرے ساتھ ساتھ اس لیے انہیں اکٹھے ہی نپٹانے کا سوچا تھا۔ ہاں بھائی، اب کیا مسئلہ ہے، کیا چاہیے؟ امان نے انہیں گھورا۔ صبح سے دودھ پلائی اور پتہ نہیں کس کس رسم کے نام سے انہیں لوٹ چکی تھی وہ تینوں۔ کچھ رسمیں تو خالصتاً نئی اور امثال کے اپنے ایجاد کرتے تھے، اور وہ رسمیں صرف صدام، امان اور دریاب کے لیے تھی۔ عدید اور شہریار ان سے مستثنیٰ تھے۔ پیسے چاہیے، اور کیا تمہیں بچوں کا رشتہ تھوڑی مانگنا ہے؟ ابھی اس میں دور ہے، امثال نے بے نیازی سے کہا۔ یا خدا امثال، اور کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ صبح سے کتنا لوٹ چکے، اب بس کر دو۔ اور بازو تمہاری یہاں کا کام، امان نے دہائی دی، جس طرح سے تم لوگ کل سے پیسے اکٹھے کر رہی ہو، قسم سے پروفیشنل بیکارنے لگ رہی ہو۔ دریاب نے انہیں چڑھایا، تم لوگ جو بھی کہو، ہم برا نہیں منانے والے، بس جلدی سے چیک یا کیش دے، ہمیں اور بھی کام ہے۔ امثال نے اس کی بات کا برا منائے بغیر کہا۔ عادل، اپنی بیوی کو دیکھ لو تم۔ امان نے اسے بھی گھسیٹا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، اسے نہیں دیکھوں گا تو کسے دیکھوں گا؟ عادل نے کندھے اچکائے تو دانت پس کر رہ گیا۔ تم رہنے دو اسے، اس نے تو ذہن مریدی کا ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا ہے۔ لاؤ چیک بک۔ دریاب نے جلتے بنتے چیک سائن کر کے اسے پکڑا۔ امثال نے چابیاں ان کی طرف اچھالی تو وہ لاک کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ عادل نے اسے نیچے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر رو کر نیچے جا رہی ہوں، ماما نے کہا ہے کہ مہمانوں کو دیکھ لو، رہنے دو، گھر میں اتنے سارے لوگ اور ملازم بھی موجود ہیں، وہ دیکھ لیں گے، تم چلو کمرے میں، سارے دن اچھل کود کر کے تھک گئی ہوگی۔ وہ کندھے اچکاتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ یار پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے 15 دن کی چھٹی ملی تھی، جس میں سے 8 دن تو گزر گئے، باقی 8 دن ہیں، ان میں تم جہاں کہتی ہو چلتے ہیں۔ نہیں، مجھے کم سے کم 15-20 دن کے لیے جانا ہے۔ امثال نے صبح سے ڈرتا ہوا جو ملاتا ہے، اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ 15-20 دن کے لیے ہنی مون پر جائے گی، مگر عادل کو چھٹیوں کا مسئلہ آ رہا تھا۔ وہ صبح سے اس کے پیچھے پیچھے تھا، مگر اس کا ایک ہی جواب کہ نہیں، 1 ہفتہ تو آنے جانے میں ہی لگ جائے گا۔ ابھی بھی وہ لاؤنج میں بیٹھے اسی بحث میں مصروف تھے، کیوں نہ ہم سب اکٹھے چلے، بہت مزہ آئے گا۔ امثال نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارے ساتھ؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بیک وقت امان، دریاب اور صدام کی آوازیں آئیں تو امثال کا منہ کھلا۔ ٹائمنگ چیک کرو ذرا ان کی، عدید نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں تو نہ صحیح، میں تو آپ لوگوں کے لیے کہہ رہی تھی کہ آپ سب کو کمپنی مل جائے گی۔
نہیں چاہیے ایسی کمپنی، ہم باز آئے تمہارے ساتھ کہیں جا کر وہاں سے ہمیں بین نہیں ہونا۔ صدام نے نفی میں سہلا ہے، تم چھوڑے سے میری بات سنو نا۔ عادل نے اسے اپنی طرف متوجہ کی، اس کی حالت دیکھتے ہوئے صاحب نے مسکراہٹ دبائی۔ میں کچھ نہیں سنوں گی، ایک سیکنڈ تمہیں چھٹی کا مسئلہ ہے نا؟ ایک خیال کے تحت امثال کی آنکھیں چمکی، صبح سے وہی تو کہہ رہا ہوں۔ عادل نے بیچارگی سی صورت بنائی، اسے لگا شاید وہ اس کی بات کو سمجھ گئی ہے۔ مائی گاڈ، یہ حال مجھے پہلے کیوں نہیں؟ امثال نے موبائل پر پاسورڈ لگاتے ہوئے ایک نمبر ڈال کر کے فون اسپیکر پر ڈالا۔ ہیلو، السلام علیکم انکل، میں امثال بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ دوسری طرف سے آتی ڈی آئی جی کی آواز پر عادل اچھلا۔ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ مجھے آپ سے ایک کام تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تمہاری کال آتے دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا امثال شاہ کو لازمی کوئی کام ہی ہوگا، ورنہ وہ کہاں ہم غریبوں کو یاد کرتی۔ انہوں نے شکوہ کیا، انکل آپ کو تو یہ بات نہ کرے، میں نے آپ کو شادی پر انوائٹ کیا تھا مگر آپ نہیں آئے کہ کہیں اسلامی نہ دینی پڑ جائے۔ ویسے تو بڑے بابا کو اپنا بیسٹ بڈی کہتے ہیں مگر ان کے بچوں کی شادی میں آئے دیکھنا میں کیسے انہیں بھڑکاؤں گی؟ آپ کے خلاف؟ امثال کی بات سن کر انہوں نے کہہ کر لگایا، ڈی آئی جی آفتاب مغل جیسا لوبدار بندے کا یہ انداز ہے کہ عادل کو ہنسی حیرانگی ہوئی تھی۔ چلو بتاؤ، میری بیٹی کو کیا کم ہے؟ ایک بندہ محترم ہے کیوں بھئی؟ کس کی شامت آ گئی ہے؟ نام تو بتاؤ ذرا، میں بھی تو سنوں، کس نے میرے شیر بیٹے سے الجھنے کی ہمت کر لی؟ ایس پی عادل عمر شاہ۔ امثال عادل کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی، اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، اس کی حال پر سب کا قہقہ لگانے کو جی جا رہا تھا۔ تمہاری شادی اسی سے ہوئی ہے نا؟ غالباً کارڈ پر یہی نام لکھا تھا۔ تو پھر؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے ان سے کہا کہ مجھے گھومنے جانا ہے، جواب میں مصروف کہتے ہیں چھٹی نہیں مل رہی، تو میں نے سوچا 1 مہینے کے لیے چھٹی کروا دیتی ہوں، کوئی ہلکا سا کیس بنا کر معطل کر دیجیے تو بیٹا چھٹی لے لو۔ تمہیں چھٹی لینی ہے یا معطل ہونا ہے؟ امثال نے عادل کے سامنے آپشن رکھے، گویا سوٹ کا کلر پوچھ ہی ہو۔ یار چھٹی ہی لے لو، معطل کروا کر میرا بیداغ ریکارڈ خراب ضرور کروانا ہے۔ ٹھیک ہے انکل، 1 مہینے کی چھٹی ڈن کر دی، اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ اب ٹھیک ہے، میں جا کر پیکنگ کری، فون بند کرتی وہ عادل کو ہکا بکا چھوڑ یہ جا وہ جا۔ لاؤنج میں ایک دم سب کا قہقہ گونجا تھا، اس کے پیچھے عزیز بھی اٹھ کر چلا گیا۔ یا تم امثال کو سمجھاؤ نا، کام کا برڈن بہت بڑھ جائے گا، میری تو سن نہیں رہی۔ کوئی نہیں پسند کی شادی میں بندہ اتنا ذلیل تو ہوتا ہی ہے، شہریار نے بے نیازی سے کہا۔ تو اس نے آنکھیں پھاڑ کر کیا مطلب؟ عادل حق کلایا، تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بہن کو چھپ چھپ کر دیکھو گے، کبھی کھڑکی سے تو کبھی بالکونی سے اس کی پکچرز لوگے، پھر دادا سے جا کر اپنے امثال کی شادی کی بات کرو گے، مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ شہریار کے انکشاف پر جہاں وہ شرمندہ ہوا تھا وہیں وہ تینوں بھی حیران ہوئے تھے۔ تمہیں کیسے پتہ؟ عادل نے مرے انداز میں کہا، بہن ہے وہ میری، اس کی سانسوں تک یہ بھڑکتا ہوں۔ اس دن جب وہ فٹ بال کھیلی تھی تو میں نے تمہیں کھڑکی میں کھڑے دیکھ لیا تھا، پھر جب وہ میرے پاس اسٹڈی میں بیٹھی تو اس کی پکچر لیتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور سچ کہوں تو اس دن تو تمہاری ہمت کی داد دینے کو جی چاہا تھا کہ لڑکی کا بھائی پاس بیٹھا ہے، تم دھڑلے سے نہ صرف اسے گھو رہے ہو بلکہ تصویریں بھی لے رہے ہو، کیونکہ میں تمہیں ایک عرصے سے جانتا تھا کہ تمہاری نیت غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے جب دادو نے تمہارے رشتے کی بات کی تو میں نے ہاں کر دی۔ ایک تو اس امثال ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہتی، اور دوسرا تم نے اس کی نیچر کو جان کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے خوش رکھو گے۔ توبہ ہے تم بہن بھائیوں سے، تم لوگوں کو تو CIA میں ہونا چاہیے۔ عادل نے سر جھٹکا، شہریار کی کال آ گئی تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اچھا میرا تو سلوشن نکالو نا، آلریڈی 15 چھٹیاں ہو چکی ہیں، میں ابھی نہیں جانا چاہتا۔ تم کیوں ہمیشہ کے لیے نوکری سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو؟ اس بار تو معطل ہوتے ہوتے بچے، اگلی بار سیدھا ریزگنیشن لیٹر لا کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دی۔ امان نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا، چلو کوئی نہیں، بعد میں گھر بیٹھ کر آرام سے زن مریدی کر لے گا۔ دریاب نے صدام کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، ویسے تمہارا مسئلہ 2 لوگ حل کر سکتے ہیں، ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ صدام سنجیدہ ہوا، کون؟ عادل بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھا۔ امثال اور باجت شرم تو نہیں آتی کسی غریب کا مذاق اڑاتے ہوئے؟ عادل نے دانت کچکچائے، عادی یہاں آؤ بات سنو، امثال نے سیڑھی پر کھڑے ہو کر کہا، تو وہ انہیں گھورتا ہوا اٹھ گیا۔ پیچھے سے آتی ان کی ہنسی کی آوازوں پر سر جھٹکتے ہوئے وہ خود بھی ہنسا تھا۔